غزہ کا اس سے پہلے جب بھی فلسطین کے مختلف علاقوں پر اٹیکس ہوتے رہے، اس بار جو اس کا والیوم تھا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ پہلا سٹیپ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ رول ہے۔ ہم نے ایک اسپیچ بھی سنی آپ کے ہسبینڈ کی کہ ہمیں راستہ دیا جائے فلسطین میں امداد پہنچانے کا۔ حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے ضمیر نہیں جاگ سکے۔ میں فنڈ تو کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتی ہوں، لیکن اس بلاکیٹ کو توڑنے کے لیے میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسٹیٹس کا رول ہے، جو اسٹیٹس کا رول ہے اس کو ریپلیس کبھی بھی انڈیویجولز نہیں کر سکتے۔ ہماری کیمپین بیسکلی حکومت سے ڈیمانڈز پر مبنی ہے۔ ریسنٹلی PSL ختم ہوا ہے، وہاں پر جو تماشائی فلسطین کا جھنڈا لے کر جا رہے تھے ان کو روکا گیا، باقاعدہ ان کو باہر نکالا گیا۔ 23 مارچ کی پریڈ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ ایک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی آپ کی کوئی ورت نہیں ہے۔ بہت ہی شرمناک صورتحال تھی جب یہ PSL کو آپ نے اسپانسر کرایا KFC سے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ جو بائیڈن کے سامنے کتنے غیر مسلم نے پروٹیسٹ کیا، پاکستانی انفارچونیٹلی وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کیمپین کو اپنے شہر میں لیڈ کروں۔ ہم وہ فنڈ، وہ پیسہ تو ان کو اسرائیل کو فراہم کرنے سے رک سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ 34,000 شہادتیں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جو بائیکاٹ کیمپینز ہیں ان کو کہ ہم کم از کم ان کی معاشی شہرت تو کاٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل اور میں ہوں شاہد حق نواز۔ آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ ان فلسطینی بہن بھائیوں کے نام جو کہ جن پر اسرائیل کی بربریت سے جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 34,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 80,000 سے زائد مرد، خواتین، بچے زخمی ہیں جو کہ مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 51 مسلم ممالک بالکل آنکھیں بند کر کے ایک خواب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کل بروز قیامت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ طیبہ صاحبہ، ان کے جو ہسبینڈ ہے سینیٹر مشتاق صاحب، آپ ان سے واقف ہوں گے، اور ان کی جو کاوشیں ہیں، آپ سینٹ میں ایک جاندار آواز تھی، اور پاکستان میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں ہمیں ایک ہی آواز سننے کو ملی، وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی تھی۔ ہر حوالے سے ان کی آواز جاندار تھی، اور اب پاکستان میں سیو غزہ کے نام سے ایک کمپین جاری ہے جس کو ہیڈ کر رہی ہیں حمیرہ طیبہ صاحبہ، اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان سے آج بات کریں گے کہ کون کون سے مسائل کا سامنا ہے، مسلم امہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس وقت پاکستانی عوام کا کیا کردار ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ آج ہم کھل کر ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، اور بربریت جاری ہے اسرائیل کی، اس حوالے سے اب تک کی کیا کرنٹ سچویشن ہے، تو تمام تر تفصیلات ان سے آج اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ میم، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے کہ آپ ایک خاتون ہونے کے باوجود جس طرح سے آپ ایک اتنی بڑی کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں پہ پورا پاکستان خاموش ہے، وہاں پہ آپ بھی بڑے مزے سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ ایک خاتون ہونے کے باوجود آپ سڑکوں پہ ہیں، آپ لوگوں میں اویئرنیس دے رہی ہیں، آپ لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی اور اپنا پیغام پاکستانی بہن بھائیوں تک پہنچانے کا ایک موقع دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمپین ہماری کہاں تک جائے گی، اس لیے کہ غزہ کا اس سے پہلے جب بھی فلسطین کے مختلف علاقوں پر اٹیکس ہوتے رہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بار جو اس کا والیوم تھا وہ بہت ہی بڑا تھا شروع سے ہی، لیکن پھر بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی لمبی جائے گی۔ لیکن وہ جو ٹریجک سینز ہم مستقل اپنی اسکرینز کے اوپر دیکھ رہے تھے، اس کے بعد میرا تو کوئی اتنا بڑا انیشیٹو نہیں تھا، یا اتنی کہنا چاہیے کہ دور تک سوچ بھی نہیں تھی۔ صرف یہ تھا کہ آخرت میں جو مجھے جواب دہی کا جو احساس تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور میرا یہ احساس تھا کہ مجھے ذاتی طور پر کم از کم کھڑے ہو جانا چاہیے، اور پہلا سٹیپ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ ایک پلے کارڈ لے کے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بتاؤں کہ آپ کا یہ رول ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہیں سے ہماری کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی، 2-3 دوستوں نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ پاکستان کے معاشرے کے اندر پاکستانی جس طرح سے خود اس درد کو محسوس کر رہے تھے، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی ایسی آواز جو کہ اتحاد کی بات بھی کرے، جو تمام پاکستانیوں کو غزہ کے لیے یعنی متحد کرنے کی بات بھی کرے، ایک مشترک پلیٹ فارم کی بات بھی کرے۔ تو یہی ہوا کہ چونکہ ہم نے کیمپین بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ کی، لیکن فوراً ہی اسے چونکہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے درد مند دل
اور خصوصاً نوجوان اسٹوڈنٹس جو کہ ڈھونڈ رہے تھے اور بے چین تھے، مضطرب تھے، تو انہوں نے اس کیمپین کو جوائن کیا. تو میرا خیال ہے کہ مشکلات تو ظاہر ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ مقصد آگے بڑھا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، ہم نے ایک اسپیچ بھی سنی آپ کے ہسبینڈ کی، سینیٹر مشتاق صاحب کی، جو انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی کہ ہمیں راستہ دیا جائے فلسطین میں امداد پہنچانے کا. حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے ضمیر نہیں جاگ سکے. آپ کا موٹیو کیا ہے اس کیمپین کا؟ آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی امام کوئی ڈونیشنز دیں، یا پھر ہم فزیکلی جا کے اپنے ان فلسطین بہن بھائیوں کی امداد کر سکیں؟ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا، اور جس سے ہماری کیمپین کا اصل جو فوکس ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ سمجھنے میں لوگوں کو انشاءاللہ مدد ملے گی. ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ ہم یعنی غزہ کے لیے جو اصل میں کردار ہے، جو سولوشن ہے، جو سیز فائر کے لیے کام کرنا ہے، جو وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے، جو بلاکیڈ کو توڑنے کے لیے کام کرنا ہے، اس میں ایز این انڈیویجول میں کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میں فنڈ تو کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتی ہوں، لیکن اس بلاکیڈ کو توڑنے کے لیے میرا کوئی کردار نہیں ہے، اسٹیٹس کا رول ہے. تو ہمارا یہ فہم ہے کہ جو اسٹیٹس کا رول ہے اس کو ریپلیس کبھی بھی انڈیویجولز نہیں کر سکتے، لیکن انڈیویجولز کا یہ کام ہے، شہریوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو اس طرف متوجہ کریں، ان پر پریشر ڈالیں کہ آپ اپنا کردار ادا کیجئے. تو ہماری کیمپین بیسکلی اسی کہنا چاہیے کہ سمت میں ہے، اور ہماری جو کیمپین ہے وہ حکومت سے ان مطالبات پر مبنی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پر ان کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کردار کا عوام کی طرف سے وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. یو این میں جو کرنا ہے، OIC میں جو کرنا ہے، جو سفارتی سطح پہ کرنا ہے، تو جو معاشی سطح پہ کرنا ہے وہ میں نہیں کر سکتی، وہ NGOs نہیں کر سکتی. اس لیے ہماری کیمپین بیسکلی حکومت سے ڈیمانڈز پر مبنی ہے. ہماری 5 ڈیمانڈز ہیں جن کو لے کر ہم نے اپنی کیمپین کو لانچ کیا ہے، اور یہ سول سوسائٹی موومنٹ ہے، کسی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے کسی ایک تنظیم کے ساتھ، بلکہ ہم سب پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے طور پر ہمارا یہ حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ اپنی گورنمنٹ سے مطالبات کریں. اچھا میم، آپ نے ایک رومال پہنا ہوا ہے فلسطینی، آپ نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہی ہیں. ہمارا ریسنٹلی PSL ختم ہوا ہے. PSL میں ہم نے کچھ ویڈیوز اس طرح کی دیکھی کہ وہاں پر جو تماشائی فلسطین کا جھنڈا لے کر جا رہے تھے ان کو روکا گیا، باقاعدہ ان کو باہر نکالا گیا. بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ریاست، مجھے جہاں تک سمجھ آئی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ریاست کے دروازے کو نوک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ اٹھیں، آپ ایک سپر پاور ہیں. 23 مارچ کی پریڈ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی پاکستانیوں کی طرف سے بھی، اور کہا کہ آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے لیکن آپ ایک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی آپ کی کوئی ورت نہیں ہے، آپ کوئی میسج نہیں دے پا رہے، آپ جسٹ کنڈیم کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ اسرائیل جنگ بندی کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. تو اس سے کیا ویکنس کیا ہے ہماری ریاست کی اس وقت؟ بہت ہی شرمناک صورتحال تھی جب یہ PSL کو آپ نے اسپانسر کرایا KFC سے، ان ایسی کمپنی سے جو کہ خود اسرائیل کی فوج کو کھانے کھلا رہی ہیں، ان کو میل سپورٹ کر رہی ہیں. مطلب اتنی شرمناک بات. ٹھیک ہے، ہم جب KFC یا میکڈونلڈس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، کم از کم پاکستانی نہیں ہیں. لیکن جب پاکستان کی اپنی PSL تھی اور اس نے اسپانسرشپ لی تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا. اور ہم نے خود بھی یہاں پہ جب پنڈی میں جو میچ تھا اس پہ ہم نے بڑا منظم یہاں پہ پروٹیسٹ کیا اسٹیڈیم کے باہر. ایک ریاست کو آپ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ریاست خاموش کیوں ہے؟ کہاں پر ہم لیگ کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ کے احتجاج کرنے سے، کیا آپ کی کیمپین کرنے سے ہماری سوئی بھی ریاست جاگ جائے گی اور وہ جا کے فلسطین میں ہمارے فلسطینیوں بھائیوں کی امداد کرنے چلے جائیں گے؟ جی بالکل، آپ صحیح کہا کہ ریاست بالکل خاموش ہے، ریاست سوئی ہوئی ہے. بلکہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں کہتی ہوں کہ جو کل ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو کہ اقدام کیا ہے، جو انہوں نے میکڈونلڈس کے میلز کھلائے ہیں سرکاری پیسے سے لے کر اسکول کے بچوں کو، تو یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے 38,000 شہداء جن میں کہ مطلب 72% خواتین اور معصوم بچے ہیں، کیا یہ ان کا خون نہیں دیکھ رہے، ان کی آہیں نہیں سن رہے؟ تو یہ اس قدر یعنی بے حسی کی جو آخری حدیں بھی کراس کر چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے مرکزی لیڈرز میں سے ہیں، تو ان کی گھر والوں کے اوپر عید کے دن اٹیک ہوا،
اور ان کے اپنے خاندان کے یعنی 3 بیٹے اور اس کے ساتھ ان کے 3 پوتے پوتیوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور بچی بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر اس کے بعد شہید ہوئی۔ ابھی آج کی خبر ہے، آج صبح ان کے ایک اور بھتیجے کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک تعزیتی بیان تک جاری نہیں کیا، جبکہ جیسے ہی پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے تو اسماعیل ہنیہ کی طرف سے ایک خط آیا تھا پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کم از کم اس طرح سے یعنی سپورٹ کرے فلسطین کاز کو اور حماس کو، لیکن خط کا رسپانس بھی نہیں دیا، اور اس موقع پہ اتنے بڑے سانحے کے بعد کوئی تعزیتی پیغام بھی نہیں دیا۔ تو یہ بے حسی تو ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام بڑی تعداد میں نکل آئے تو حکومت کے اوپر یعنی یہ تو ہماری یقین کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ اگر موازنہ کریں کہ ویسٹ میں یعنی مغربی ممالک میں، نان مسلم کنٹریز میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، یو کے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، مسلسل نکل رہے ہیں، اس سے کمپیئر کریں آپ پاکستان کے اندر ہونے والی ریلیز کو، پروٹیسٹ کو، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آخر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے درد ہم رکھتے ہیں، لیکن بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم ان کو شکست نہیں دے پا رہے اور ہم اس طرح سے اظہار نہیں کر رہے۔ تو اگر پاکستانی قوم اپنے درد کا اور اپنے جذبات کا اظہار منظم طریقے سے اور پوری یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کسی نہ کسی لیول پر ضرور مجبور ہوگی۔ اچھا میم، ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں، ہمارے جو عرب ممالک ہیں، سعودی عربیہ کا، یو اے ای میں آپ دیکھ رہی ہیں ان کے کیا سٹانس ہے اس پورے معاملے پہ؟ وہاں پہ بڑا ایک خوشی والا ماحول جس طرح بنا ہوا ہے کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ امام حسن حسین کی جب شہادت ہوئی حضرت حسین کی کربلا میں، تو ہم امیجن کر رہے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، مسلمان اس وقت کس طرح ہوں گے۔ مسلمان شاید آج کے ہمارے مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے کہ جس طرح تب مسلمان تب بھی خاموش تھے اور آج بھی خاموش ہیں۔ مسلم امہ کے حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں وہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بلڈنگز بن رہی ہیں، فحاشی کے اڈے بن رہے ہیں سعودی عربیہ میں، لیکن غزہ پہ کوئی بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہو رہا؟ دیکھیے مسلم امہ کے لیے تو پیغام خود غزہ کے لوگ دے رہے ہیں کہ جس طرح سے 7 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ان کا جو صبر ہے، ان کی جو استقامت ہے، ان کا اللہ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر مستقل یعنی پورے صبر اور حوصلے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس جہاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو خود غزہ کے لوگ بہترین پیغام اس وقت جیتی جاگتی اپنی تصویر کی شکل میں جو ہے وہ تمام مسلم امہ کو دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بدترین یعنی مسلم امہ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے جو ان کے جذبات کی ترجمانی کرے۔ ہمیں بالکل صاف واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ عوام ایک طرف ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر اور حکمران ایک طرف ہیں، لیکن اس میں بھی یہ فرق ہے کہ پاکستان یعنی جو عرب کنٹریز ہیں وہاں جو بدترین ڈکٹیٹرشپ، اس کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں، جارڈن میں ان لوگوں کو ایک قنوت نازلہ پڑھنے کے علاوہ مسجد کے اندر کسی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جھنڈا تک فلسطین کا نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن پاکستان کو ہمیں وہاں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، پاکستان میں آپ کو آزادی ہے اظہار رائے کی اور آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، قانونی اور دستوری حق آپ کو حاصل ہے۔ تو کم از کم پاکستانیوں کے پاس یہ جواز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کا دباؤ ہے جیسا کہ عرب کنٹریز میں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہاں بھی عوام کا صبر ختم ہو چکا ہے، جارڈن میں بھی، ایجپٹ میں بھی مسلمانوں نے، عوام نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن وہ نکل پڑے ہیں۔ تو یہ ایک امت کی بیداری ہے، اور جو غزہ کے لوگوں جو پیغام دے رہے ہیں اس کے اوپر ایک رسپانس ہے امت کا، لیکن اس کو مزید بہت تیزی سے آگے جانا چاہیے۔ جو رسپانس ابھی امت نے دیا ہے اس کو میرا خیال ہے کہ بہت اس سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا میم، آپ نے آخری سوال ہے میرا، پاکستانیوں کی بات کی تو اب یہ سچویشن ہے کہ ہمارے سامنے فیس بک پہ کوئی ویڈیوز آئے نا تو بندہ آگے کر دیتا ہے شرم کے مارے۔ مطلب آپ امریکہ کی بات کر لیں، برطانیہ، ادھر ادھر ممالک میں غیر مسلمز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، غیر مسلمز گوروں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ایون کہ جو بائیڈن کے سامنے کتنے غیر مسلمز نے پروٹیسٹ کیا کھڑے ہوئے، بلکہ اس کو یہاں تک بچر کہہ دیا کہ تم وہاں پہ خون ریزی کر رہے ہو، رکوایا جائے۔ لیکن ہمارے جو پاکستانی انفارچونیٹلی وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آپ کا یہ موٹیو ہے کہ ہماری پاکستانی عوام جاگے اور وہ یہ کم سے کم سمجھیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ 34,000 شہادتیں ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آپ کے لیے ایک تو ڈھیر ساری دعائیں، آخر میں عوام کے لیے میسج دے دیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی ریاست کے لیے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، عوام کے لیے تو یہی میسج ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام میں سے بھی خصوصاً جس طرح ہماری کیمپین کو رسپانس ملا ہے وہ تو نوجوانوں کی طرف سے ملا ہے۔
کئی شہروں میں آپ یقین کریں کہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے جہاں پہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں جس طرح سے سیاسی پولرائزیشن رہی اور گرفتاریاں اور ایک تشدد اور ایک ڈر اور خوف کی فضا بنانے کی کوشش کی گئی, اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کیمپین کو اپنے شہر میں لیڈ کروں گی, جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس نے کبھی ایکٹیویزم نہیں کیا, اور وہ غزہ کے لیے اس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کہنا چاہیے کہ طاقت ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مزید بہت زیادہ لوگوں کو اسی یقین کے ساتھ آگے آنا چاہیے, ہر طرح کے خوف اور جو بھی ہمارے خدشات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے یقین کی طاقت کو ساتھ لے کے ہمیں متحد ہونا چاہیے, ہمیں نکلنا چاہیے. اور پاکستانی عوام کے لیے تو یہی اپیل ہے, خاص طور پہ جو بائیکاٹ کیمپینز ہیں ان کو, کہ ہم کم از کم ان کی معاشی شہرت تو کاٹ سکتے ہیں, ہم وہ پیسہ تو ان کو اسرائیل کو فراہم کرنے سے رک سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے, ہماری نسلوں کا خون بہا رہا ہے. تو یہ عوام سے تو یہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کو کوئی ہلکا نہ سمجھیں, نکلنے کو, پروٹیسٹ کرنے کو, یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور اسی طاقت کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ امریکہ میں جو پروٹیسٹ لوگوں نے کیے, اس کی وجہ سے امریکہ نے اس بار UN کے سیکیورٹی کاؤنسل میں قرارداد جو آئی اس کے سیز فائر کی, اس کو اس نے ویٹو نہیں کیا چوتھی مرتبہ, اس لیے کہ وہ پروٹیسٹرز کی ہی جیت تھی. تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں, بائیکاٹ کو ہلکا نہ سمجھیں, اور اس میں بھرپور طور پر اس کیمپین میں جو بھی آپ کو غزہ کے لیے بلاتا ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں. اور حکمرانوں کو تو یہی ہے کہ ہم ان کو شرم دلائیں گے اور ہم ان کو دلاتے رہیں گے, اور اپنی کیمپین کے جو ہمارے مطالبات ہیں ان کے سامنے اسی طرح سے اس کو پیش کرتے رہیں گے اور مایوس نہیں ہیں. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی حمیرہ طیبہ صاحبہ کی, اور ایک خاتون ہونے کے باوجود یہ ہم تمام مردوں کو ایک آئینہ دکھا رہی ہیں کہ اگر ایک خاتون باہر نکل سکتی ہے غزہ کے لیے, غزہ کے ان شہیدوں کے لیے, اور جو لوگ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں, بھوک ہے, افلاس ہے, اسرائیل نے ان کی فوڈ سپلائی تک کو کٹ کر دیا, اور یہاں پر ہم پیزے کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, میکڈونلڈ کے برگرز کھا رہے ہیں, اور جس برگر کا انہوں نے ذکر کیا وہ مریم نواز کے برگرز تھے جو بڑے انہوں نے فخریہ انداز میں اسکول میں بھجوائے, اور وہ میکڈونلڈ کے برگرز تھے. یعنی کہ آپ امیجن کیجئے کہ اسرائیلی برانڈ کے برگر جو ہیں ہم اپنے بچوں کے کھلا رہے ہیں, اور اس کی جو تصویریں ہیں, اس کی جو ویڈیوز ہیں, بڑے فخریہ انداز میں سوشل میڈیا پر پھیلا بھی رہے ہیں. تو ان کے ہسبینڈ کی بھی بہت زیادہ کاوشیں تھی, ان کو بھی سلام ہے, اور ان کی اس ایفرٹ کو بھی سلام ہے. اور ایز اے مسلم ہمیں سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس وقت غزہ پورے مسلمانوں کو, یعنی کہ امت مسلمہ کو پکار رہا ہے. بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, اس میں وہ ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف مسلم امہ کو پکار رہے ہیں کہ خدارا جاگ جائیں, خدارا جاگ جائیں, یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور کل کو ہم ریگریٹ کرتے رہیں. تو آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.